اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پروناؤنس کے متعلق۔ پروناؤنس پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہیں، یعنی جب انگلش میں کوئی بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے اور اسی کام کے مطابق اس کا نام ہوتا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ انگریزی بول چال اور تحریر میں پروناؤنس کا کیا کام ہوتا ہے۔ Pronouns are words that take the place of a noun، یعنی pronouns وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں nouns کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ noun کہتے ہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ pronouns وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی is in the classroom، he is reading، یعنی علی کلاس روم میں ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جملے کا پہلا لفظ ہے علی۔ یہ لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نیم آف اے پرسن، یعنی شخص کا نام۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن۔ اب دیکھتے ہیں دوسرے جملے کے پہلے لفظ کو۔ یہ ہے لفظ ہی، یعنی وہ۔ اس کا مطلب ہے، اس لفظ کا اشارہ ہے علی کی طرف، یعنی لفظ ہی جو ہے یہ علی کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لفظ ہی کے متعلق کہہ سکتے ہیں used in place of a noun، یعنی اسے ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے مطابق یہ کہلایا جائے گا پروناؤن، کیونکہ پروناؤنز وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ناؤنز کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پروناؤنز کو ناؤنز کی جگہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں بار بار کسی بھی ناؤن کو یعنی نام کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ایسا کرنے سے کوف بھی ہوتی ہے اور یہ پڑھنے یا سننے میں اچھا نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس طرح سے کہیں علی از ان دا کلاس روم، علی از ریڈنگ، علی از ہیپی وغیرہ، تو بار بار لفظ علی کو دہرانا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ناؤن کو بار بار دہرانے کے بجائے اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں پروناؤن۔ جیسا کہ یہاں اس دوسرے جملے میں ہم نے پروناؤن ہی کا استعمال کیا، کیونکہ لفظ ہی جو ہے یہ کسی بھی آدمی یا لڑکے کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر لفظ علی کی جگہ یہاں کسی لڑکی کا نام ہوتا، جیسا کہ سارا، تو یہ جملہ ہو جاتا سارا از ان دا کلاس روم۔ تو اب کی بار ہم پروناؤن ہی کی جگہ کیا استعمال کرتے؟ ہی کی جگہ آ جاتا پروناؤن شی، اور یہ ہو جاتا شی از ریڈنگ، کیونکہ شی کا پروناؤن جو ہے وہ کسی بھی لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ علی از ریڈنگ اے بک، اٹ از ویری انٹرسٹنگ، یعنی علی ایک کتاب پڑھ رہا ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے پہلے جملے میں لفظ بک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک نیم آف اے تھنگ، یعنی چیز کا نام۔ تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک ناؤن۔ اور اب اس دوسرے جملے کے سب سے پہلے لفظ کو دیکھیے، لفظ اٹ، یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا اشارہ کس لفظ کی طرف ہے؟ اس کا اشارہ ہے لفظ بک کی طرف۔ اٹ یعنی وہ، اٹ از ویری انٹرسٹنگ، وہ بہت دلچسپ ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب بہت دلچسپ ہے۔ یعنی بجائے یہ کہنے کے علی از ریڈنگ اے بک، بک از ویری انٹرسٹنگ، ہم کہہ رہے ہیں علی از ریڈنگ اے بک، اٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا لفظ اٹ کو ہم نے استعمال کیا ہے لفظ بک کی جگہ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اٹ جو ہے is used in place of a noun، یعنی اسے ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے ایک
प्रोनाउन। जैसे कि इससे पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था, लफ्ज़ ही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसे किसी लड़के या आदमी के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से लफ्ज़ इट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बेजान चीज़ या फिर जानवर वगैरह के मुतालिक बात करने के लिए, यानी उनके नामों की जगह लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अली गेव द बुक टू मी, यानी अली ने वो किताब मुझे दी। तो इस जुमले में लफ्ज़ मी या मुझे जो है ये इस्तेमाल हो रहा है उस शख्स के नाम की जगह जिसे अली ने किताब दी, यानी वो शख्स जो कि इस जुमले को अदा कर रहा है और बता रहा है कि मुझे अली ने किताब दी, और वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है मी यानी मुझे। इसका मतलब है लफ्ज़ मी जो है इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी इसे एक नाउन की जगह इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा लफ्ज़ मी क्या है, ये भी है एक प्रोनाउन। तो इसी तरह से लफ्ज़ आई, यू, दे, ही, हिम वगैरह भी जो हैं ये कहलाए जाएंगे प्रोनाउंस। अब इस अगली एग्जाम्पल को मिलकर पढ़ते हैं। इज इट हिज बुक, यानी क्या ये उसकी किताब है। तो इस जुमले में लफ्ज़ हिज जो है इसका इशारा किसकी तरफ है, पिछली एग्जाम्पल के मुताबिक देखते हैं तो इसका इशारा है अली की तरफ। इज इट हिज बुक यानी इज इट अलीज बुक। तो यहाँ भी लफ्ज़ हिज जो है ये इस्तेमाल हो रहा है एक नाउन की जगह, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी इसे एक नाउन की जगह इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा ये क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है और यहाँ ये मलकियत की तरफ इशारा कर रहा है, यानी उसकी किताब। क्या ये उसकी किताब है। तो अब इस सवाल के जवाब में कहा जा रहा है नो इट इज़ माइन, यानी नहीं ये मेरी है। तो अब यहाँ लफ्ज़ माइन यानी मेरी, इस लफ्ज़ का इशारा किसकी तरफ है, उस शख्स की तरफ जो ये जुमला कह रहा है, यानी लफ्ज़ माइन जो है ये उस शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो चूंकि ये एक नाउन की जगह इस्तेमाल किया गया है इसलिए इसे प्रोनाउन कहेंगे। तो इस तरह से इसी तरह के जो दूसरे अल्फाज हैं जैसे माई, आवर्स, देयर्स वगैरह, जिन्हें उसकी, मेरी, हमारी या उनकी वगैरह के मानी में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अल्फाज भी प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और इनके इस्तेमाल से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बार बार नामों को दोहराने की कोफ्त से बच जाते हैं। तो अब आप प्रोनाउंस के मुतालिक अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।